السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 رمضان المبارک نمبر 1 اسلامی تاریخ غزوہ احد۔ بدر کی شکست سے قریش مکہ کے حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصہ کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ان کو ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، مگر اگلے ہی سال 3 ہجری میں 3000 آدمیوں کا ایک لشکر مکہ سے روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس اپنا پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوال 3 ہجری میں جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو لے کر احد پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دیا اور عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی، مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس لڑائی میں 70 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی اس لڑائی میں شہید ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے دن صحابہ پیاسے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر بچے ہوئے پانی کی طرف لوگ لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کہ نہ ہمارے پاس پینے کو پانی ہے اور نہ وضو کرنے کو، بس یہی پانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیالے میں رکھ دیا۔ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے چشمے کی طرح ابلنے لگا۔ ہم نے پیا اور وضو بھی کیا۔ ان سے پوچھا گیا کتنے آدمی تھے؟ فرمایا 1500، اور اگر 1 لاکھ ہوتے تب بھی کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں، بیمار کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ادا کرو، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی بیمار ہو اور کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو رکوع و سجدہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھے، اگر رکوع و سجدے پر بھی قادر نہ ہو تو اشارے سے پڑھے، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو لیٹ کر پڑھے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، بیوی سے ملاقات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تنہائی میں آئے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں عطا کرے اس کی بھی شیطان سے حفاظت فرما، تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، لہذا نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان سے ایک پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور کر دے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑی بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 تا 3۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کر رکھا ہے کہ قیامت کے دن کی نہ تو کوئی فکر ہے اور نہ ہی کوئی تیاری ہے، حالانکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 27۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، کافر و گنہگار کو قبر میں عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گنہگار اور کافر پر قبر میں 70 اژدہے مسلط کر دیتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی اژدہا زمین پر پھنکار مار دے تو قیامت تک زمین میں کچھ بھی نہیں اگائے گی۔ قبر میں قیامت کے دن تک وہ اژدہے اسے نوچتے اور ڈنک مارتے رہیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گردے کی بیماریوں کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے، جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج گرم پانی اور شہد سے کرو۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ: گردہ میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولہوں میں درد ہوتا ہے، بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پیو۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخر حصے میں بندہ سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر تم سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں اس درس میں کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔